اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، بہت ہی دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 2 دن قبل فرانس کے دارالحکومت پیرس کے اندر ایک 18 سالہ پاکستانی نے گوشت کاٹنے والا جو بڑا بگتا جسے ہم بولتے ہیں یا ٹوکا بھی کہتے ہیں، وہ لے کر چارلی ایبدو جو ایک میگزین ہے جس نے کہ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیریکیچر جو ہے وہ شائع کیے تھے، تو اس کو جو ہے وہ پاداش میں اس نوجوان کا جو ہے وہ ایمان جوش میں آیا اور اس نے وہاں پر ٹوکا لے کر جو ہے وہ 2 افراد کو زخمی کر دیا، اور وہ بھی اپنی واردات میں مصروف تھا کہ پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا۔ اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق وہ ملزم جو 18 سالہ پاکستانی ہے اس نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ یہ 18 سالہ پاکستانی 3 سال قبل فرانس جو ہے وہ آیا تھا، اور اس وقت یہ انڈر ایج تھا، اور یہ جو انڈر ایج یہاں پر کیمپ ہوتے ہیں امیگرینٹس کے، ان کے اندر مقیم رہا ہے، اور جو ہے اب اس کی عمر جو ہے وہ 18 سال ہے، اور وہ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر وہ جو ہے وہ حملہ آور ہو گیا ان افراد کے اوپر کہ جو اس کو وہاں پر اس دفتر کے گرد و نواح میں نظر آئے۔ تو ناظرین محترم، آج ذرا ہمیں تھوڑا سا اس موضوع کے اوپر بھی دیکھنا ہے کہ کیا حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے اوپر مر مٹنے کے لیے جو درکار چیزیں ہیں وہ کیا ہیں۔ ہمیں کیونکہ اس کے بارے میں جو ہے وہ بہت ہی مشتعل کیا گیا ہے تقاریر کے ذریعے سے، بعض لوگوں کی آراء کے ذریعے سے، اور اس پر جو بھی ہمارے ہاں اٹھتا ہے وہ اٹھ کر جو ہے وہ خود ہی فیصلہ صادر کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ کو حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چند واقعات ایسے بتاؤں گا کہ جو حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کے بعد پیش آئے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا ہے تو اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے تکذیب کا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توہین کا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استہزاء کا جو ہے وہ ذریعہ بنا لیا۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ کافر تھے مکہ کے، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ اپنی طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے تھے۔ اس میں سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک دفعہ خانہ کعبہ میں حرم کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھتے ہوئے لا کر ابو جہل نے جو ہے اوجڑی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ مبارک پر رکھ دی، اور یہ اوجڑی جو تھی یہ اونٹ کی اوجڑی تھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب شانہ اقدس کے اوپر پڑی ہے تو اس نے یہ ہے کہ پورے کا پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آلودہ کر دیا۔ حالانکہ اس وقت خانہ کعبہ کے اندر صحابہ اکرام کی تعداد موجود تھی کہ جو یہ کام کر سکتی تھی کہ فوراً کوئی بگدہ یا چھرا لے کر جو ہے حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے چل پڑتی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کبار صحابہ اکرام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام بھی موجود تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں پر پسینہ مبارک گرتا تھا وہاں پر اپنا خون دینا سعادت سمجھتے تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس توہین اور استہزاء کے باوجود لوگوں نے جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں شرشار ہو کر جو ہے وہ یہ کام نہیں کیا۔ یہ میں بعد میں بتاؤں گا کیوں نہیں کیا۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اعلان نبوت کیا ہے تو آپ کو کاہن کہا گیا، اور یہ قرآن حکیم کے اندر جو ہے الفاظ نقل ہوئے ہیں۔ پھر آپ کو ساحر کہا گیا، یعنی جادو کرنے والا، سحر کرنے والا۔ پھر شاعر کہا گیا کہ کسی شاعر سے جو ہے یہ کلام لکھواتے ہیں کہ جو ہمیں آ کر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر آپ کو مجنون کہا گیا۔ پھر آپ کو جو ہے وہ بازار اور کوچے کے اندر جو ہے وہ آپ کو تالیاں پیٹی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دعوت کے لیے نکلتے تو بچے عباد جو ہے وہ ان گلیوں کے آپ کے اوپر پھپتیاں کستے اور آپ کو معاذ اللہ گالیاں دیتے اور دیوانہ دیوانہ کہہ کر شور مچاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پتھر بھی پھینکتے۔ کبھی کفار جو ہے وہ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں جو ہے وہ کانٹے بچھاتے، اور یہ کوئی پوشیدہ لوگ نہیں تھے، سب جو ہے وہ اس معاشرے کے سردار تھے۔
لیکن کسی صحابی نے یہ کام نہیں کیا کہ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے شرشار ہو کر ان لوگوں کا کلا کما جو ہے وہ کسی چھرے سے کر دے، کیونکہ یہ جو ہے کام کرنے کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں تھا۔ پھر کبھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نجاست ڈال دیتے، جیسا کہ ہم وہ مشہور واقعہ بہت فخر سے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گلی سے گزرتے تھے اور اوپر سے جو ہے وہ ایک خاتون جو ہے وہ آپ کے اوپر اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ پھینک دیتی تھی۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ کام تواتر سے ہوتا تھا، روز ہوتا تھا، اور ایک دن جب نہیں ہوا تو پھر حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ خاتون آج بیمار ہے، لہٰذا اس نے یہ کام نہیں کیا۔ حضور اس کی عیادت کے لیے گئے اور جا کر اس کی عیادت کی تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن خلق سے متاثر ہو کر جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسی طرح سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں حرم کعبہ کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک سنگ دل کافر عقبہ بن ابی المحیط نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں جو ہے وہ چادر ڈالی ہے اور چادر کا پھندا ڈال کر اس کو ایسے بل دیے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ابلنے لگ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس جو ہے وہ رکنا شروع ہو گیا۔ تو اس موقع پر یہ منظر دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر رو پڑے اور عقبہ ابن محیط کو دھکا دے کر جو ہے وہ پرے کیا اور کہا کہ تم ایسے آدمی کو قتل کرنے لگے ہو کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، کہ جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پکار لگا رہا ہے۔ اور اس دھکا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ کو جو ہے وہ پرے کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے نکال کر لے گئے۔ تو یہ وہ واقعات ہے کہ جو میں آپ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کفار کے معاشرے کے اندر تلاوت کرتے تھے تو وہ لوگ آ کر گالیاں دیتے تھے، شور مچاتے تھے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن پڑھتے ہوئے جو وہ باتیں سنائی نہ دے۔ اس دوران وہ سیٹیاں بھی بجاتے تھے، شور و غل بھی کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ وہ مجمع کے لوگ جو ہیں ان میں سے صحابہ کرام کو یہ کہا ہو کہ ان کو بیڑا غرق کر دو یا ان کا کلا کما کر دو۔ اسی طرح سے سب سے زیادہ ایذا جو ہے حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے دی ہے کہ جب وہ واقعہ حضرت عائشہ کا ہوا ہے، جب ان کا ہار گم ہوا ہے اور وہ ایک سفر کے دوران تھے اور جس پر 40 روز کے لیے وحی بند ہو گئی تھی، تو اس شخص نے وہ ایذا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی کہ ایک دن حضور کے جو ہے وہ زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ کوئی شخص ہے کہ جو مجھے اس کی ایذا رسانی سے بچا سکے۔ اور وہیں پر معلوم جو ہے وہیں پر وہ لوگ بھی موجود تھے کہ جو صحابہ کرام تھے، لیکن کسی نے اس کا قتل نہیں کیا، وہ طبعی موت جو ہے وہ مرا ہے۔ کیا ان کی محبت ہم سے کم تھی؟ ذرا دوسری جانب محبت کا بھی دیکھیے کہ اسلام کے جو سب سے پہلے شہید ہیں حضرت یاسر اور سمیہ، حضرت یاسر علیہ السلام، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ہے وہ اسلام کے پہلے شہید ہیں کہ جن کو ان کے مالک نے جو ہے وہ صرف اس جرم کی پاداش میں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کو کیوں مانتے ہو، اس نے ان کے اوپر تشدد کے پہاڑ توڑے۔ اور تقاضا کیا تھا؟ تقاضا صرف یہ تھا کہ ایک دفعہ کہہ دو کہ ہم محمد کے خدا کو نہیں مانتے، لیکن ان میں سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ 4 سانڈ قسم کے اونٹ منگوائے گئے، ایک اونٹ کے ساتھ ایک بازو باندھا گیا، دوسرے کے ساتھ دوسرا بازو باندھا گیا، تیسرے اونٹ کے ساتھ ایک ٹانگ باندھی گئی، چوتھے اونٹ کے ساتھ دوسری ٹانگ باندھی گئی، اور ان 4 اونٹوں کو ہانکا گیا ہے اور ان بوڑھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جسموں کے پرخچے اڑ گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جا کر بتایا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک ہی کلمہ ارشاد فرمایا، اصبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، کیا یاسر کے گھر والو صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم سے جنت کا وعدہ ہے۔ حضور نے کوئی وہاں پر جو ہے وہ صحابہ کرام کا جتھا نہیں بھیجا کہ جا کر تہو تیگ کر دو، کیونکہ آج انہوں نے غلامان مصطفیٰ کو شہید کر دیا ہے۔ تو یہ حکمت تھی، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جب تک قوت ہاتھ میں نہیں تھی برداشت کیا گیا، اس کو سہا گیا۔ اور آج ہمارے ہاں یہ کیا ہوتا ہے کہ آج ہمارے ہاں جذباتی تقریریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر کی جاتی ہیں،
ان کے نام پر لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے اور اس کے بعد لوگوں کو میدان عمل میں جو ہے وہ اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ کام کرنا ہوتا تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے، لیکن یہ کام کرنے کا نہیں تھا۔ لیکن جب قوت مجتمع ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ کام کیا گیا ہے کہ پھر ظالم کا ہاتھ روکا گیا ہے، پھر اس کو ظلم سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، وہ خواہ زبان سے کیا گیا ہو، خواہ جو ہے وہ ہاتھ سے منع کیا گیا ہو، پھر کیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں نوجوانوں کو جذباتی تقاریر سنا دی جاتی ہیں۔ اب یہ جو حالیہ واقعہ ہوا ہے، اب ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے کہ ہم جن معاشروں کے رہنے والے ہیں، کیا اس معاشرے کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی روزانہ دھجیاں نہیں بکھیری جاتی؟ ملک خداداد پاکستان کہ جو کہتے ہیں کہ اسلام کے نام پر لیا گیا، کہ آج وہاں پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایک حکم بھی نافذ ہے؟ اور کہنے کو ہم پھر بھی ہیں کہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ کوئی دکھا دیجئے کہ مجھے پاکستان کا حصہ، پوری دنیا کی تو بات چھوڑے، کوئی ایسا حصہ کہ جس پر اللہ کا دین جو ہے وہ ایک رتی برابر بھی نافذ ہو۔ مسجدیں ہماری جو ہیں وہ سود خوروں کے کنٹرول میں ہے، حرام کاروں کے جو ہے وہ کنٹرول میں ہے، اور مولوی صاحب انہی سے تنخواہ لے کر اور لوگوں کے جذبات ابھارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، اس طرح سے جو ہے یہ انارکی مت پھلائیں معاشروں کے اندر۔ اس کا نتیجہ پھر یہی ہے کہ جو کوٹ قاضیاں منڈی بہاؤالدین کے اس نوجوان نے کیا ہے کہ اس نے پیغام جاری کر دیا، حالانکہ ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا قانون نافذ ہے، نہ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا قرآن نافذ ہے، نہ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سنت نافذ ہے۔ اور جس طرح سے اس کا مذاق جو ہے وہاں پر دین کا اڑایا جاتا ہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن وہاں پر ہمارے علماء کرام کی غیرت ایمانی نہیں جاگتی۔ وہاں پر اگر ہمارے سارے کام ہوتے بھی ہیں تو وہ ان مقتدر قوتوں کے انڈر رہ کر ہوتے ہیں کہ جو ہمیں جو ہے وہ پیسہ دیکھ تماشا دیکھ والا معاملہ کرتے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو اس طرح سے جو ہے وہ تشدد کے اوپر نہیں ابھارنا۔ اگر کرنا ہے تو کوئی ایک جو ہے وہ ریاست کے اندر اسلام نافذ کر کے تو دکھاؤ کہ ہم پوری دنیا کو کہہ سکیں یہ اسلام ہے۔ اور جن لوگوں سے ہمیں شکوہ شکایت ہے وہ تو یہ کام کریں گے، انہوں نے تو کرنا ہے اور وہ کر رہے ہیں، اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ انارکی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ لہذا آج کیا ہے کہ ہمارے یہاں پر رہنے والے مسلمان، خاص طور پر فرانس کے اندر جو لوگوں کی مزدوری کے چیک کاش کرانے کے اوپر جو سود کھا رہے ہیں پوری کی پوری فیملی، کبھی ان کے ایمانوں کا بھی تو جائزہ لے۔ کانٹریکٹ جو بیچتے ہیں یہاں پر بھی اور وہاں پورے یورپ کے اندر، جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں لوگوں کے جذبات کو اور ان کی مزدوریاں پوری نہیں ادا کرتے، کبھی ان کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ وہ یہاں پر بھی مسجد کمیٹیوں کے چیئرمین ہیں، یہاں پر بھی وہ دین کے سب سے بڑے ٹھیکیدار ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں پورے دین کو جو ہے جب تک پورے دین کو ایز اے ہول نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہمیں دین کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اور یہی ہوگا کہ جذباتی نوجوان اٹھیں گے اور وہ اٹھ کر جو ہے وہ اقدام کریں گے اور اپنے لیے بھی پریشانیاں جو ہے وہ پیدا کریں گے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی پیدا کریں گے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کا مطیع و فرما بردار بنا دو۔ یہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو کرتے ہیں؟ ورنہ ہماری کیفیت تو وہی ہے کہ جو اقبال نے کہا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو ناظرین محترم، یہ جو انارکی ہم اس وقت اپنے معاشرے کے اندر بھی پھیلائی ہوئی ہے اور یہاں پر بھی آ کر جس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو ہم کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہے، لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کر رہے ہیں، ہم بے گناہوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ رہے ہیں۔ تو خدا را اس کو جو ہے کام کو مت کیجیے۔ ورنہ سورہ حجرات کو پڑھیے کہ جہاں پر حضور کا مقام بیان کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والو اپنی آوازوں کو پست رکھو نبی کی آواز پر۔ آج کتنے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر اپنی زبان خاموش کرتے ہیں؟
حضور کا فرمان سنایا جا رہا ہوتا ہے اور ہم اپنی دلیلیں دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور جی اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ سود کے بغیر جو سود حرام ہے، لیکن آج تو معاشرہ نہیں چلتا۔ اس کا مطلب کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر تہمت باندھ رہے ہیں کہ ان کو ایک ایسی چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ جو حرام کر دی گئی ہے، لیکن اس کے بغیر ایک زندگی آئے گی کہ گزارا ناممکن ہوگا۔ لہذا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کتنے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں طریقوں کو اختیار کرنے والے ہیں، جو اس راستے کے اوپر چلنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ ایمان والو اپنے قدموں کو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت رکھو۔ کیا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جہاں پر آ جائے وہاں حد ہے، وہاں پر ہمارے پاؤں جو ہے وہ رک جانے چاہیے، شل ہو جانے چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کے پاؤں رک جاتے ہیں؟ آج ہماری وضع دیکھ لیں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہماری معاشرت پوری کی پوری غیر اسلامی، ہماری معیشت پوری کی پوری سود کے اوپر مبنی، ہماری سیاست پوری کی پوری ابلیس کے طریقوں پر۔ ہم کس قدر مسلمان ہیں؟ انفرادی زندگیاں ہماری جو ہے وہ کول و فعل کا تضاد ہے، تو ہم کس منہ سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ لہذا سب سے پہلے ہمیں اپنے معاشرے کے اندر جو ہے ان چیزوں کو پیدا کرنا ہوگا۔ اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استہزاء جو کلمہ گو اس وقت کر رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، ہمیں ان کو روکنا ہوگا۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے زندگیوں کے جو احکامات کے تابع کرنا ہوگا، پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا حق ادا ہوا۔ پھر وہ کیفیت ہو جائے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، جسے کہا گیا کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں کہا گیا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیراتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، قوم الفاسقین۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ایک آیت ہے یہ کہ جس میں فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے ماں باپ، کل ان کان آباؤکم وابناؤکم اپنی اولاد، واخوانکم اپنے بھائی، وازواجکم اپنی بیویاں، وعشیراتکم اور اپنے کنبے اور قبیلے، واموال اقترفتموها وہ مال کے جس کے جمع کرنے میں صبح سے شام ایک کیے رکھتے ہو، واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها اور وہ کاروبار کہ جس کے مندہ ہونے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، ومساکن ترضونها اور وہ اونچی اونچی حویلیاں، فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اپنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہاد فی سبیلہ اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، فرمایا فتربصوا جاؤ دفع ہو جاؤ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ سنا دے۔ اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم فاسق ہیں اور ہماری پوری دنیا کے اندر مسلمان کی بحیثیت امت کوئی عزت نہیں ہے۔ تو جب تک ہم یہ سارے معاملات اپنی زندگی کے اندر نہیں کریں گے، عشق رسول جو ہے وہ ہمارا کامل نہیں ہو سکتا۔ دعوے تو خالی خولی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم واقعتاً اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو ماننے والے نہیں۔ تو ناظرین محترم، جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم جو ہے معاشروں کے اندر جو ہے وہ فساد تو برپا کریں گے، دین ملا فساد فی سبیل اللہ والی کیفیت تو ہو جائے گی، لیکن دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین پیغمبر ہے، جو پوری دنیا کے لیے آیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، ہمیں اس دین کو جو ہے وہ سارے ادیان کے اوپر ظاہر کرنے کے لیے جو ہے وہ اصل میں کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو اس جذباتیت سے محفوظ رکھے، اور یہ جو ہے معاشروں کے اندر انارکی پھیلانے اور تشدد کا رجحان پیدا کرنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔